سلام کرے تو جواب دے، یعنی کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو یہ حق ہے اس کا کہ اس کو اسی آواز میں، اسی انداز میں اس کو جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مر جائے تو جنازہ اٹینڈ کرے، جب کوئی مسلمان مر جائے تو دوسرا مسلمان جا کے اس کے جنازے کو کندھا دے، اس کو تدفین کرے، اس کا جنازہ اٹینڈ کرے، یہ دوسرا حق ہے۔ دعوت دے تو قبول کرے، جب کوئی شادی کی دعوت دے، ولیمے کی دعوت دے، اپنے گھر میں اس کو مدعو کرے، اپنی کسی تقریب میں اس کو مدعو کرے تو یہ اس کی دعوت کو قبول کرے، وہاں پر جائے۔ یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے دوسرا مسلمان بھائی جا کر اس کی عیادت کرے، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ چھینک پر چھینک آ جائے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہے۔ تو یہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بےحد پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ اس بار ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہمارے جو شوہر اور ہمارے جو بڑے بھائی ہیں، یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ کام پر نہیں جاتے، سارا دن گھر میں ہوتے ہیں۔ ہماری جو دکان ہے وہ نوکروں کے اوپر چھوڑی گئی ہے۔ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی جاب ہے، وہ جاب پر نہیں جاتے، والد کام پر نہیں جاتے، بھائی جاب پر نہیں جاتے۔ بھائی نے ماشاءاللہ بہت ایجوکیشن حاصل کی، بہت اچھی جگہ، بڑے اچھے بینک میں ان کو جاب ملی، اس کے بعد انہوں نے کام پہ جانا چھوڑ دیا۔ جب آپ بہت عرصے تک ایبسنٹ رہیں گے تو کب تک آپ کی جاب رہے گی؟ جاب چھوٹ گئی، پھر اپلائی کیا، کہیں اور جاب ملی، وہاں بھی ان کا یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب آپ اپنی دکان کو نوکروں کے اوپر چھوڑ دیتے تو پھر وہ دکان کے مالک آپ نہیں، آپ کے ملازم اور آپ کے نوکر ہوتے ہیں۔ اور کبھی بھی آپ کے ملازم جو ہے وہ مالک بن جاتے ہیں اس دکان کے، اس کاروبار کے، اور آپ اپنے گھر میں سارا دن پڑے رہتے ہیں اور آپ کی اوقات آپ کے گھر میں نوکروں سے زیادہ بدتر ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں بہت سارے سوالات ہمارے پاس اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں۔ جی کام پہ جانے کا دل نہیں چاہتا، دیر سے سو کے اٹھتے ہیں، اٹھ کے مطلب کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا، دماغ جو ہے کچھ کرنے کو ہی نہیں، دماغ چاہتا ہی نہیں کہ کچھ کرے، دماغ میں کوئی پلاننگ نہیں آتی۔ نہیں، ہمارا دماغ پہلے بہت ساری پلاننگز کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ تو لوگ اپنے کاموں پہ نہیں جا رہے۔ اب اس کی وجہ سے جو گھر کے اندر رہنے والی خواتین ہیں اس سے آپ کا سارا دن جھگڑا ہو رہا ہے۔ جب مرد گھر پہ ہوگا صبح سے لے کے شام تک گھر کے بستر پہ پڑا ہوا ہوگا، نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، گھر پہ بات بات پہ عورتوں سے چڑچڑ کر رہا ہوگا، چڑچڑا پن چل رہا ہوگا، نوک جھونک چل رہی ہوگی، لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں گے، تو گھر میں جو خواتین ہیں ان کا بھی مزاج خراب ہوگا، گھر کا ماحول جو ہے ہر وقت لڑائی جھگڑے پھٹے اور فسادات والا ہوگا۔ پھر جب گھر میں کہیں سے انکم نہیں آ رہی ہوتی تو پھر جو گھر کی خواتین ہیں یا تو وہ گھر میں کوچنگ سینٹر کھول لیتی ہیں، گھر میں بیوٹی پارلر کھول لیتی ہیں، پھر وہ بیچاری گھروں سے نکل کے جاب کرتی ہیں۔ تو گھر کا جو نظام جو پہلے مرد چلایا کرتے تھے اب وہ عورتیں چلا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر قصور پھر عورتوں کا نہیں ہوتا، اس کے اندر قصور گھر کے مردوں کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حاکم نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے۔ مردوں کی ذمہ داری اپنا گھر چلائے، خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے گھر کو جو ہے جنت کا نمونہ بنائیں۔ جب آپ اپنے گھر کی چابیاں خواتین کے حوالے کر دیں گی تو پھر ان کی مرضی ہے، پھر وہ جیسے چاہیں اس کو کھولیں، جیسے چاہیں اس کو بند کریں۔ تو اس طرح کے جو سوالات ہیں یہ پوچھنے والی بھی گھر کی خواتین ہیں کہ ان کے شوہر کام پہ نہیں جا رہے، ان کے بھائی کام پہ نہیں جا رہے، جس کی وجہ سے ان بیچاریوں کو گھر کے کام کے ساتھ ساتھ گھر کو چلانے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اب وہ صبح سے لے کے شام تک جاب کرے گی، اس کے بعد گھر میں آ کے کھانا پکائے گی، اس کے بعد گھر کو صاف ستھرا رکھے گی، پھر اس کے بعد وہ آنے جانے والوں کو انٹرٹین کرے گی، ان کو اٹینڈ کرے گی۔ تو وہ عورت کیا کیا کرے گی؟ کیونکہ جب مرد اپنے کام چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے عورتوں کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ کیونکہ مسلمان پر ناظرین محترم 5 حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں مسلمان کے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ سلام کرے تو جواب دے، یعنی کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو یہ حق ہے اس کا کہ اس کو اسی آواز میں، اسی انداز میں اس کو جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مر جائے تو جنازہ اٹینڈ کرے، جب کوئی مسلمان مر جائے تو دوسرا مسلمان جا کے اس کے جنازے کو کندھا دے، اس کو تدفین کرے، اس کا جنازہ اٹینڈ کرے، یہ دوسرا حق ہے۔ دعوت دے تو قبول کرے، جب کوئی شادی کی دعوت دے، ولیمے کی دعوت دے، اپنے گھر میں اس کو مدعو کرے، اپنی کسی تقریب میں اس کو مدعو کرے تو یہ اس کی دعوت کو قبول کرے، وہاں پر جائے۔
یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے دوسرا مسلمان بھائی جا کر اس کی عیادت کرے، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ چھینک پر چھینک آ جائے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہے۔ تو یہ مسلمان پر حقوق ہیں، اور جب تک ہم ان حقوق کو یاد رکھیں گے تو ہماری زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی لیپس نہیں آ سکتا۔ تو میں انشاءاللہ وظیفے کی طرف آتا ہوں کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل، یہ پڑھ کر اپنے والد کے اوپر اور اپنے بھائیوں کے اوپر جو لوگ کام پہ نہیں جاتے پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں۔ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیں گے، ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل، یہ ایک پیکج ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کیجئے، اور یاسین شریف پڑھتے ہوئے جب سلام قولا من رب رحیم پر آئیے تو وہاں پر 41 مرتبہ اس کی تکرار کیجئے، پانی پہ دم کیجئے، اپنے والد کو پلائیے، اپنے بھائیوں کو پلائیے، خود بھی پیجئے، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں ہر ویلاگ میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ جو دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے معاملات کے حل کے لیے دعا مانگا کیجئے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی رکھیے، باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، تسبیح فاطمہ کا اہتمام کیجئے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 39 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے، بھوکے کو کھانا کھلائیے، پرندوں کو باجرہ ڈالیے، گھر میں والدین ہیں تو ان کی خدمت کیجیے۔ میرا واٹس ایپ نمبر اور اسکائپ آئی ڈی آپ کے پاس ٹیلی ویژن پہ اس وقت موجود ہے، مجھ سے رابطہ کیجیے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين